الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا۔ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ انسانوں کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے۔ یہ فن شاہکار مسجد کا جو بنانے والے ہیں یہ بھی انسان، اور یوں لگتا ہے جیسے مل کے بنائی ہوئی ہے جنات نے بھی۔ ایسی خوبصورتی ہم دیکھ کے انسان جو ہے نا وہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ دیکھے کیسی خوبصورت ترین یہاں محراب بنایا ہوا ہے، اور اس محراب کے نیچے سے ایسی ہوادار کوئی روشنی اور یہاں سے کوئی اوپر سے ہوا آنے والا جو سسٹم بنایا ہے، کمال کا شاہکار ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھتے ہوئے کوئی یہاں پنکھا نہیں ہے، کوئی اے سی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور یہاں قدرتی طور پہ یہاں ہوا داخل ہوتی ہے۔ اور یہ مسجد کا یہاں امام صاحب کا مصلی ہے، اور مصلی کے سامنے یہ روشن دان ہے، روشن دان اوپر تک جا کے وہاں سے نکلتی ہوئی ہوا جب اندر داخل ہو رہی ہے، یوں ہے کہ جیسے اے سی لگا ہوا ہے۔ یہ ٹھنڈک اور یہ چیزیں جو ہے یہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اور انسان کی عقل کے اندر بھری ہوئی ہے۔ یہ انسان ایک صرف اور صرف چھوٹا سا ایک جسم ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کارخانوں کا ایک پورا کا پورا جنبد ہے۔ تو اس لیے اس انسان کے اندر بہت سارے کارخانے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ جس کارخانے کو یہ کھولے گا وہی کارخانہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اب کوئی بھی بندہ انسان کام کرتا ہے اس میں ماہر بنتا ہے، اور یہ اس دماغ کے ذریعے سے ماہر بنتا ہے، کسی اور کے ذریعے سے نہیں۔ اس دماغ کے اندر اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے کہ جس چیز کو یہ انسان لے گا وہ پکڑے گا، اسی میں ترقی کرتا جائے گا۔ اب پرانے دور کے اندر یہ مسجد بنی ہے، ہزاروں سال پرانی ہے۔ آج کے دور کے اندر ابھی تک اس کو بنانے والا ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر یہ یہاں تک مسجد بن سکتی ہے، اور یہ اتنی خوبصورت بن سکتی ہے، اس کے مینار، اس کی گنبد وغیرہ، یہ اتنے گنبد ہے یہاں۔ اب بغیر سپیکر کے ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں تو اس کی آواز پوری مسجد تک جاتی ہے بغیر سپیکر کے۔ اور ایسا ہی یہ ایک وہاں پہ اس وقت کے زمانے کے اندر یہ حسن جو ہے نا دیکھا جاتا تھا کہ آواز کس طرح پھیلے گی، ہوا کس طرح آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذریعے سے ہی بنایا ہے، کسی اور کے ذریعے سے نہیں۔ ہم انسان کسی وقت اپنے کام کے اندر بالکل بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا کام بند ہو گیا، ہم بے روزگار ہو گئے، ہمارے اوپر مشکلات آ گئی۔ ان مشکلات کو ہم فیس کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی تابعداری کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے، آگے چلیں گے، کوشش کریں گے، تو اس کوشش کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے، اور اس برکت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کا کام بھی چلائیں گے۔ اس لیے کام کے اندر پریشان ہونے والے حضرات کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، یہاں بیٹھ کر اس مسجد کے اندر کھڑے ہو کر، یہ مسجد قدیم مسجد جس کا تعلق جنات کے ساتھ بھی ہے، جس کا تعلق علماء کے ساتھ بھی ہے، اور جس کا تعلق تاریخ کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق خاص طور پہ صحابہ کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ مسجد کا جو متولی تھے، بنانے والے تھے، ان کا جو شجرہ ہے یہ صحابہ کے ساتھ ملتا ہے۔ اس نسبت کے ساتھ آپ کو ایک وظیفہ، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ آپ نے 70 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 70 دفعہ عصر کی نماز کے بعد جب سورج تھوڑا سا غروب ہو رہا ہو اس وقت آپ 70 دفعہ پڑھیں، اور یہ عہد کریں جس کے اوپر قرضہ ہوگا انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کا قرضہ بھی اترے گا، جو پریشان حال ہوگا اس کی پریشانی بھی دور ہوگی، جو بے روزگار ہوگا اس کی بے روزگاری بھی دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرمائیں گے، اس کا ذہن کو کھولیں گے، اور اس کے پیسے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، اس کے کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ آپ وظیفے کا اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں دعا ہے کہ سبھی کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے